دور نکلتے نکلتے ایک جنگل میں گئے، معمول کے مطابق خیمہ لگایا، اور خیمہ لگانے کے بعد اس میں چراغ جلائے، اور آپ تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تلاوت کرتے کرتے آہیں بھرنے لگے، آہوزاریاں کرنے لگے۔ جب آہوزاریاں کر رہے تھے تو انہی دنوں حال یہ ہوا کہ مختار ثقفی وہ یزیدیوں سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب یحییٰ ابن زکریا، جب لوگ اسے قتل کیے تو یحییٰ کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کا قتل کروایا، اور جب تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور مزید 70,000 قتل کروائیں گے۔ تو کربلا میں تو 22,000 کا لشکر تھا، لیکن 1,40,000 کو کربلا کے بدلے میں قتل کروایا گیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے لیے مختار ثقفی اٹھا، جس نے کربلا کا ذکر سن کے ہنسا اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے تائید کی اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے مسکرایا خوش ہوا اسے بھی قتل کروایا گیا۔ ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لیا، اور جو مختار سے بچ گئے اس کا بدلہ پھر اللہ نے لیا۔ کسی کا چہرہ گدھے کی طرح ہوا، کسی کا چہرہ سور کی طرح ہوا، بڑے عجیب حالات ہوئے۔ وہ ایک الگ ہی عنوان ہے جو بہت رقت رکھتا ہے، بہت دل سوزی، تڑپ جاتا ہے آدمی اس داستان کو سن کر، جب قدرت نے بدلہ لیا ہے یزیدیوں سے۔ تو جنگ ہوئی، اور جنگ میں پہلی مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں عبید اللہ ابن زیاد، یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ زیاد کا بیٹا ہے، اور یہ زیاد کون ہے؟ یہ زیاد زمانے جاہلیت میں ایک صاحب کے زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد، اسی کا بیٹا ابن زیاد ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد یزید کے بعد کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار، جتنا کربلا میں یزیدیوں نے ننگا ناچ کیا ہے اس کا یزید کے بعد سب سے بڑا ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ نام یاد رکھیں۔ تو جب جنگ ہوئی مختار کے ساتھ، کربلا تو ہو چکا، حسین کے جھنڈے تو کربلا میں گڑ گئے، حسین کا سر تو بلند کر دیا قدرت نے، لیکن جب ان یزیدیوں کا انجام ہوا تو ابن زیاد پہلی مرتبہ جنگ میں میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگا۔ تو وہ پیدل بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے شام ہوئی، اور وہ شام پھر رات میں بدل گئی۔ اس رات میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اس میں چراغ جل رہا ہے، اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ابن زیاد نے سوچا کوئی مومن ہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے خیمے میں، اور نیک ہی ہے، اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس وقت زبان اس کی سوکھ کر کاٹا ہو چکی تھی۔ وہ خیمے پہ آیا تو اس نے خیمے کے اندر جھانکا تو ایک نورانی شکل تھی، وہ شکل امام زین العابدین کی تھی۔ ابن زیاد پہچان گیا، ابن زیاد پہچان گئے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ اس نے سلام کیا، جیسے نظر اٹھی حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب نہیں دیا سلام کا، اور پھر کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے بزرگ، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پانی کی پیاس لگی، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ آپ نے اپنے مشکیزے سے انڈیلا پانی اور کٹورے میں اس کے ہاتھ میں دیا، لے پی لے۔ اس نے پانی پیا، اس کی پیاس نہ مجھے، اس نے کہا اے بزرگ ایک بار اور دے دیں۔ آپ نے پھر دیا، پھر کہا اے بزرگ ابھی بھی پیاس نہیں، مجھے ایک بار اور دے دیں۔ تو امام زین العابدین نے پورا مشکیزہ اٹھایا، کہا لے پی لے، پورا مشکیزہ وہ پی گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ پینے کے بعد کا پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اے بدبخت، اگر تجھے نہ پہچانوں گا پھر کس کو پہچانوں گا؟ میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا، تو ہی کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خط بیچتا تھا، اب یہ کرو، اب پانی بند کرو، اب یہ کرو۔ تیرے ہی حکم سے بیبیوں کے خیمے جلے تھے، تیرے ہی حکم سے نیزے پہ سر بلند ہوئے تھے، تیرے ہی حکم سے میرے گھر کی عورتوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا۔ تو وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے نا؟ اس نے کہا میں نے تو نام اس لیے ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ پہچان لیں گے تو پانی نہیں دیں گے، آپ نے مجھے پہچانا پھر بھی مجھے پانی پلایا، اور اتنا کہ اپنا مشکیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں سمجھا کہ آپ پہچانے نہیں مجھے،
उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़े जज्बात की कैफियत में कहा था, इब्ने ज़ियाद तूने सलाम किया तभी मैंने तुझे पहचान लिया, मैं तुझे भूल कैसे सकता हूं। इसीलिए तो मैंने तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि सलाम का जवाब ये दुआ है और अहले बैत के दुश्मनों को दुआ नहीं दी जाती। लेकिन चूंकि तू पानी मांगने आया था, ये खैरात है, हम दुआ सबको नहीं देते लेकिन खैरात सबको दिया करते हैं। तू कहता है पहचानने के बाद आपने मुझे पानी क्यों दिया? अरे जो कुछ तूने किया ये तेरे खानदान की रीत है, जो कुछ मैंने किया ये मेरे खानदान की रीत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये है बात करबला। आज हम इसको भूल, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अगर भीख मांगने आता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको भी खाली नहीं लौटाते। आज अपने सगे भाई के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, आज अपने पड़ोसी के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर बताएं कि हुसैनियत क्या है। हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हम एक दूसरे को देखकर सलाम करना पसंद नहीं करते। हमारे दिल इतने पत्थर हो चुके हैं। जिस उम्मत के लिए हुजूर ने पूरी पूरी रात आंसू बहाए, आज वही उम्मत हमारी आंख में कांटा लग रही है। हम एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर किसी की तिजारत तरक्की पर है तो मुसलमान उसे देख करके जलता है। किसी की बेटी को हुस्न है तो मुसलमान उसको भी गवारा नहीं करता कि उसकी बेटी इतनी हसीन कैसे। शहर जादू करवाए जाते हैं, उन बेटियों के रिश्ते बांधे जाते हैं। आप गौर फरमाए मुसलमानों, हुसैनियत से तुम कितने दूर जा पड़े।